بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا امہات المومنین۔ امہات المومنین کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد کے لیے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ رحیم، شفیق اور خیر خواہ ہیں، بلکہ خود انسان جتنا خیر خواہ اپنا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے لیے اس سے بھی زیادہ خیر خواہ ہیں۔ اسی طرح جن افضل ترین خواتین کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ساتھی بنانے کے لیے منتخب کیا، وہ بھی آپ کی امت کے لیے حد درجہ شفیق اور مہربان تھیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح مائیں اپنی حقیقی اولاد کے لیے ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے خود ان سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ بہرحال اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کی حیثیت تمام مومنوں کے لیے اپنی والدہ سے بڑھ کر ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاحزاب میں، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو اعزا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کی وفات کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ بہرحال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے بعثت سے پہلے شادی کی تھی۔ وہ آپ کی پہلی زوجہ تھی۔ وہ حلقہ بگوش اسلام ہونے والی خواتین میں سے پہلی خاتون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کے وقت ان کی عمر 40 برس تھی، جبکہ آپ کی عمر 25 برس تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، جن کے نام قاسم اور عبداللہ تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے طیب اور طاہر کہتے تھے، اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں جن کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن خواتین سے شادیاں کی ان کے نام یہ تھے: حضرت سودا بنت زمعہ، حضرت عائشہ بنت ابو بکر، زینب بنت حبش، زینب بنت خزیمہ، ام سلمہ ہند بنت ابو امیہ، ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان، جویریہ بنت حارث، صفیہ بنت حی بن اکتب، حفصہ بنت عمر بن خطاب، اور میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان سب کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔